دو میں سے کوئی ایک فریق ہی عقل مند ہونا تو کوئی گزارا ہو جاتا ہے، کوئی بات بن جاتی ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا دشمن کافی بے وقوف ہے، عقل سے بالکل پیدل ہے اور جذباتی ہے اور احمق ہے، اور دوسرا ہم بھی ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں۔ اگر اس طرح دونوں طرف آگ برابر لگی ہوگی تو پھر مسائل سلجھیں گے نہیں۔ دیکھیں پاکستان کا پرانے زمانے سے ایک ہی سٹینڈ چلا آ رہا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان کے پاس ہتھیاروں کے اتنے بڑے ذخائر نہیں ہیں جتنے بڑے ذخائر ہندوستان کے پاس ہیں۔ ہندوستان کے پاس جتنی توپیں، جتنے جہاز، جتنے ٹینک اور جتنا سب کچھ ہے، میزائل شیزائل وغیرہ وغیرہ، اتنا سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ہندوستان سے جنگ نہیں ہارنی، ہم اس سے دشمنی کریں گے تو برابری کی بنیاد پر کریں گے، ہم غزہ نہیں بنیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ وقت آئے ہمارا کہ جو اسرائیل نے حال غزہ کا کیا ہے وہ کوئی ہمارا کر سکے۔ اگر کوئی ہمیں تھپڑ مارے گا تو ہم بھی تھپڑ ماریں گے۔ اس اصول پر ہم بچپن سے قائم ہیں۔ اب آپ لوگوں کے پاس حکومت آ گئی ہے، اب آپ لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ نے پاکستان پر قبضہ کر لیا، لیکن پاکستان تو بہت پرانے زمانے سے قائم ہے نا، اور ہمیشہ سے اسی اصول پر کاربند ہے۔ ساری دنیا کو ہمارا یہ موقف پتہ ہے، اس میں بلیک میل کی بات نہیں ہے۔ اگر مودی نے ایک لفظ کوائن کر دیا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر بلیک میل کر رہا ہے، ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، تو آپ اس کو وضاحت دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ بلیک میل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کنونشنل وار میں چونکہ ہمارے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہماری فوج کی ٹیکنیکل ایکسپرٹائز ہندوستان کی فوج کی ٹیکنیکل ایکسپرٹائز سے بہت زیادہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستانیوں کے پاس جہاز ہیں انہیں چلانے نہیں آتے، ٹینک ہیں انہیں چلانے نہیں آتے، وہ بالکل احمق ثابت ہوئے ہیں اس جنگ میں، انہوں نے ثابت کر دیا ہے، لیکن ان کے پاس تعداد تو چیزوں کی زیادہ ہے، پیٹرول تو زیادہ ہے، ڈیزل تو زیادہ ہے، پیٹرول ڈیزل خریدنے کے پیسے بھی زیادہ ہیں، وہ 4 سال جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ جس طرح یوکرین کے پیچھے امریکہ اور روس کھڑے ہیں، کوئی اتنی دیر ہمارے پیچھے کھڑا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم بچپن سے لوگوں کو بتاتے آ رہے ہیں، کئی دہائیوں سے پوری دنیا کو بتاتے آ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان ہم پر کنونشنل وار مسلط کرے گا اور یہ چاہے گا کہ ہم اگلے 10 سال تک کنونشنل وار آپس میں لڑتے رہے، تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اگر وہ ہم پر ایسی کوئی جنگ مسلط کرے گا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کے اصول پر چلتے ہوئے ہم نیوکلیئر ویپنز استعمال کریں۔ جب یہ ہمارا پرانے زمانے سے سٹینڈ ہے تو اگر مودی نے ایک ٹرم کوائن کر دی ہے نیوکلیئر بلیک میل کی، تو اس ٹرم سے آپ کو ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو بلیک میل نہیں کر رہے، او بھائی اس میں بلیک میل کی بات ہی نہیں، آپ کہیں نا کہ وہ بات غلط کر رہا ہے، وہ ہماری نیت کو اور ہمارے اصولی موقف کو مس کوٹ کر رہا ہے، مس انٹرپریٹ کر رہا ہے، وہ ہمارے لفظوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بلیک میلنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی مجبوری ہے۔ پاکستان کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہندوستان جتنے ہتھیار جمع کر سکے اور وہ کنونشنل وار لڑ سکے، لہٰذا ہم نے کوئی این پی ٹی سائن نہیں کیا، کوئی سی ٹی بی ٹی سائن نہیں کیا۔ ہم نے علل اعلان کہا ہوا ہے کہ اگر ہندوستان نیوکلیئر کوئی کنونشنل وار کئی سالوں تک ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس کی کسی طویل عرصے کی وار سے بچنے کے لیے نیوکلیئر ویپنز چلانے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ جنگی نہ مسلط کرے، اگر اس کو یہ شوق ہے کہ پاکستان نیوکلیئر ویپن استعمال نہ کرے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے ویپن استعمال کرنے کا، وہ جنگ ہی نہ کرے۔ ہمیں جنگ شروع کرنے کا شوق نہیں ہے، اسے ہر دوسرے دن مرور اٹھتے ہیں اور وہ جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ اگر وہ جنگ چھیڑے گا تو پھر یہ کس بات کی دھمکی دوہنس ہے کہ جی جنگ میں کون کون سے ویپنز استعمال ہوں گے یہ اصول انڈیا طے کرے گا؟ ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ یا تو آپ یہ نہ کریں کہ جنگ ہی نہ کریں، آپ امن کا معاہدہ کر لیں، ہم پرامن قوم ہیں، ہم ساری زندگی امن سے رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں امن سے ہم نے نہیں رہنا، جنگ تو ہم نے کرنی ہے، لیکن ایسے کرو کہ صرف ڈنڈے استعمال کریں گے، مکے استعمال کریں گے، پتھر استعمال کریں گے، بندوقیں استعمال کریں گے، ٹینک استعمال کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں جناب، ہم آپ کے چمچے، اتنے بڑے چمچے ہم آپ کے نہیں بن سکتے۔ اس میں اپولوجیٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کو سمجھائیں کہ ہم بلیک میل نہیں کر رہے، ہم مجبور ہیں، ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم جنگ ہی نہیں لڑنا چاہتے۔ آپ تو نیوکلیئر وار کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بھائی کنونشنل وار بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ڈسپیوٹس ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، آئیں ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، ان کو حل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور کسی کو ہر دوسرے دن جنگ چھیڑنے کی تکلیف اٹھتی ہے تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم روس اور یوکرین کی طرح 10 سال تک جنگ لڑ سکیں۔ چنانچہ ہمیں مجبوراً جب ہندوستان ایک ایک کونے پر ہمارے میزائل داغے گا، جب وہ اتنی وحشی قوم ہے کہ اس نے ہمارے شہروں میں، ہماری مساجد میں، لوگوں کے گھروں پہ میزائل فائر کیے ہیں،
تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اگلے 4 سال 10 سال 2 سال تک ایسی کوئی جنگ لڑ سکتے ہیں تو بھائی اتنے پیسے نہیں ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم پر میزائل فائر کرتا رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے لپے آتی پڑتے رہے, ہمارے میزائل تو 1 مہینے بعد ختم ہو جائیں گے, 2 مہینے بعد ختم ہو جائیں گے, پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈرین نہیں کریں گے. پھر ہندوستان کی ایسی کسی جارحانہ حرکت کا مقابلہ کرنے کے لیے, جواب دینے کے لیے مجبوراً ہم اس کے خلاف نیوکلیر ویپنز استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے کوئی این پی ٹی کوئی سی ٹی بی ٹی سائن نہیں کیا, ہم نے کوئی دنیا کے سامنے ایسا معاہدہ ہی نہیں کیا. اس لیے آپ برائے مہربانی خواجہ آصف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, دنیا کے سامنے جا کر ایسا کہیں ہی نہ کہ نہیں ہم جناب وعدہ کرتے ہیں ہم نیوکلیر ویپن استعمال نہیں کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو بلاول بھٹو باہر جا کر کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہندوستان پانی روک کر اور اس طرح کی حرکتیں کر کے ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم نیوکلیر ویپن استعمال کریں یا کوئی بھی کام کریں, کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یار کہ ہم اس سے کنونشنل وار کا مقابلہ کر سکیں. بات ایکسپرٹائز کی نہیں ہے, ایکسپرٹائز الحمدللہ ہے, ہتھیار بھی تھوڑے بہت ہیں, لیکن اتنے ہتھیار اور اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے ہندوستان کے پاس ہیں, اور ہم نے اس سے ہارنا نہیں ہے. یہ ہماری اصول ہے, ہماری مجبوری ہے. چنانچہ جو بلاول بھٹو کہہ رہا ہے اس کو بیک کریں, اس کے خلاف یو ٹرن لینے کی کوشش نہ کریں. دنیا کو یہ نہ کہیں کہ نہیں ہم بس کنونشنل وار کا مقابلہ کنونشنل وار سے ہی کہیں. دنیا کو کہیں کہ اگر کوئی ہمیں وار میں دھکیلے گا تو پھر اس وار نے نیوکلیر میں جانا ہے یا کنونشنل میں جانا ہے, یہ فیصلہ ہم اپنے سیکیورٹی کو, اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو, اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے کریں گے. یہ فیصلہ پھر ہم آپ کے کہنے پر, آپ کے حکم پر نہیں چلیں گے. آپ ہم پر جنگ مسلط ہی نہ کریں, ہم بھی نہیں چاہتے. بیٹھ کر میز پر مسائل حل کر لیں, آپ کی بڑی مہربانی. لیکن اگر آپ ہم پر مسلط کریں گے تو پھر یہ جنگ اس طرح کی ہوگی, اس طرح کی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی تیرے کہنے پہ میں ناچ رہا ہوں لیکن رقص میرا اپنا ہوگا, یہ اصول ہمیں رکھنا ہوگا. یہ اصول ہمیں, عامر سہیل صاحب کا یہ شعر ہے کہ تیرے کہنے پہ میں ناچ رہا ہوں لیکن رقص میرا اپنا ہوگا, زندگی تیرے پیر کی پائل تو نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں سمجھانا پڑے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, تاکہ کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی مودی صاحب پھر کوئی نان سینس کرتے ہیں تو اس وقت دنیا ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ اس قسم کی جنگ کریں گے, اس قسم کی جنگ نہیں کریں گے. اگر بلاول بھٹو باہر جا کر شیر بنا ہوا ہے تو اس کو بیک کریں, اس کے پیچھے سے بکری بن کے من نہ کریں.